اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ یا شفیع المذنبین یا راحت العاشقین یا مراد المشتاقین یا جد حسن والحسین۔ سامعین محترم، ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا کہ مختصر انداز میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات کا پچھلی مرتبہ ہم نے بیان کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے لے کر اعلان نبوت سے پہلے تک 40 سال کی عمر سے پہلے تک کے جو واقعات تھے انتہائی مختصر انداز میں ان کو بیان کیا گیا تھا۔ تو آج ہم بیان کریں گے کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اور ہجرت تک، مطلب ہجرت سے پہلے کیا کیا واقعات پیش آئے، مطلب ان 13 سالوں میں تقریباً کیا واقعات پیش آئے تھے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرما رہے نا۔ تو نبوت کا پہلا، دوسرا اور تیسرا سال، اس میں کیا واقعات پیش آئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں آپ کو اللہ نے پہلی وحی جو نازل فرمائی وہ غار حرا میں نازل ہوئی، اور عمر مبارک کیا تھی 40 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد جب آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا، اچھا پہلی وحی کیا نازل ہوئی تھی؟ وہ بھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، ویسے ہی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، دوست احباب کو آپ نے بتایا۔ تو دوستوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کر آیا وہ کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کے علیہ السلام کے بہت قریبی دوست تھے۔ ازواج مطہرات میں سے اس وقت حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، اور آپ نے فوراً حضور علیہ السلام پر ایمان لے کر آئیں، کلمہ پڑھا۔ بچوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے، اور جو غلام ہیں ان میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا نبی کریم علیہ السلام کے دست مبارک پر۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو اسلام کی شروع میں جو سب سے پہلے جنہوں نے مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں اور غلاموں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اچھا جی، نبوت کا 5واں سال پہلے ہجرت حبشہ کی طرف 11 مرد، مطلب سب سے پہلے جو ہجرت کی تھی 11 مردوں نے اور 4 عورتوں نے، جن میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے۔ حضور علیہ السلام کی بیٹی ان میں شامل تھی۔ دوسری ہجرت حبشہ کی طرف کی گئی، اس میں 82 مرد اور 18 عورتیں شامل تھیں۔ اچھا، ہجرت کیا ہوتی ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا اور آپ ایک اللہ کی طرف سب کو بلاتے تھے، اور سود اور برے کاموں اور زنا اور دوسرے غلط کاموں کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے تھے کہ بھئی جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بس ہم نے اس پر عمل کرنا، اور ایک رب کی عبادت کرنی ہے، بتوں کو ہم نے نہیں پوچھنا۔ تو کیا ہوا کہ وہاں کی مکہ کے جو لوگ تھے وہ زیادہ تر بت پرست تھے۔ مکہ میں خانہ کعبہ میں بھی انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے نا، تو زیادہ تر بت پرست تھے، تو سب کے سب مخالف ہو گئے تھے، اور جب مخالف ہو گئے تو انہوں نے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا جو صحابہ کرام صحابیات جو لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے اسلام میں جو سب سے پہلے جن کو شہید کیا گیا وہ بھی اسلام لانے پر شہید کیا گیا، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر والوں کو، اسی طرح اور جو تھے صحابہ کرام ان کو شہید کیا گیا۔ تو شروع میں جن لوگوں نے ایمان لے کر آئے تو ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتے تھے۔
یہاں تک کہ کئی ایسے لوگ تھے جن کو ان کے گھر والوں نے گھر میں زنجیروں سے قید کر دیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا نہیں چھوڑا۔ آج دیکھیں ہمیں ذرا سی مشکل آتی ہے، ہم دین اسلام کو ہی برا کہنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے اتنی مشکلیں برداشت کر لیں لیکن پھر بھی حضور کا دامن نہیں چھوڑا، اور بالآخر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم آ گیا۔ ہجرت تب کی جاتی ہے جب ایک جگہ پر آپ کے اوپر بہت زیادہ ظلم و ستم ہو رہا ہو، آپ دین اسلام پر آپ کو عمل کرنے سے روکا جا رہا ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا کہ بھئی اب آپ کسی دوسرے شہر میں جا سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو امن امان مل جائے۔ نبوت کا 6واں سال حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا اسلام لانا، اور 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ ابو جہل جیسے موسیٰ علیہ السلام کی جو دشمن تھا وہ فرعون تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دشمن نمرود تھا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی ایسا بڑا بادشاہ، کوئی ایسا بندہ جو تھا وہ دشمن رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی امت میں جو فرعون جو تھا وہ کون تھا؟ ابو جہل، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ مخالفت کی اور بہت زیادہ برا بھلا بھی کہا۔ تو جب ایک دفعہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچایا، تو جب لوگ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کے چچا بھی تھے اور بڑے پیارے دوست بھی تھے، تو کیا ہوا جب آپ شکار سے کھیل کر واپس آئے تو پتہ چلا، لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کے جو بھتیجے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ابو جہل نے نقصان پہنچایا۔ تو آپ فوراً گئے اور جا کے کمان جو تھی ابو جہل کے سر پہ ماری اور اس کا سر پھاڑ دیا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا کہ میں نے آپ کا بدلہ لے لیا۔ حضور نے فرمایا آپ نے ٹھیک ہے اچھا کیا میرا بدلہ لیا، لیکن مجھے تو تب سکون ملے گا جب آپ کلمہ پڑھ لیں گے۔ تو انہوں نے اسی ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور بہت بہادر تھے، آپ کو پتہ ہے کہ ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور دوسرا مراد رسول حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو خود اللہ کے رسول نے اللہ سے مانگا کہ اللہ عمر بن خطاب جو ہیں وہ ایمان لے آئیں۔ تو یہ 2 ہستیاں ہیں، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ لوگ ایمان لے کر آئے تو اس کے بعد مسلمانوں نے، اس سے پہلے گھر میں چھپ کر عبادت کی جاتی تھی تاکہ لوگ نقصان نہ پہنچائیں، تو اس کے بعد جب یہ دونوں لوگ یہ عرب کے بڑے طاقتور قسم کے لوگ تھے، اور جب یہ لوگ ایمان لے کر آئیں تو پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ بھئی آپ نے اب کھل کے نماز پڑھنی ہے، کھل کے خانہ کعبہ کا طواف کرنا ہے۔ اچھا جی، نبوت کا 10واں سال عام الحزن، دکھوں کا سال کہا جاتا ہے اس کو۔ شاہ ابی طالب سے رہائی کے بعد، اچھا انہی سالوں میں 3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب میں رہے۔ شیب ابی طالب ایک چھوٹا سا علاقہ تھا جس میں چند گھر تھے، اور اس میں کیا ہوا کہ جو قریش والے تھے قریش کے لوگ انہوں نے بائیکاٹ کر دیا تھا، مطلب نہ ان سے کوئی ملے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی فیملی سے، اور نہ وہ کسی سے ملیں گے، اور نہ ہی ان کو کھانے پینے کی اشیاء دی جائیں گی، جو دے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ تو یہ 3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں برداشت کی، مطلب اسلام جو ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایسے آرام سے نہیں پہنچا، تو اس میں بہت زیادہ تکالیف جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی۔ آپ نے فرمایا کہ جتنی تکالیف مجھ پر آئی ہیں دین اسلام کو پھیلانے میں، اتنی کسی اور نبی پر نہیں آئی۔ مطلب بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج امت کا یہ حال ہے کہ ذرا سی بات پہ ہم جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم دین اسلام سے کوسوں دور ہیں۔ مطلب ہمیں تو فری میں مل گیا نا، ہمیں تو جناب صاحب کوئی یہ نہیں کہتا وہ نہیں نماز نہیں پڑھنی، قرآن نہیں پڑھنا، بلکہ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ جاؤ پڑھو نماز، جاؤ پڑھو، مساجد بھی ہر چیز موجود ہے، پھر ہم لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن، مطلب تفسیر، ہر چیز موجود ہے، پھر ہم لاپرواہ ہیں، ہم نہیں پڑھتے اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ اس دور میں یہ ساری چیزیں مہیا نہیں تھیں، سختیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام پھیلا۔ اور حضرت ابو طالب، اور پھر دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبت کرنے والے چچا اور مولا علی پاک کے والد ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ پیار کرنے والی، سب سے زیادہ محب اور وفادار جو بیوی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ، ان کا وصال ہوا، کہ جنہوں نے جو عرب کے رئیس خاتون تھی، لیکن اپنے شوہر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انہوں نے تمام جو سامان تھا، جتنا مال و دولت، سب غرباء میں تقسیم کر دی۔ کہ نبی اپنے پاس کوئی جائیداد نہیں رکھتے،
اتنی جائیداد بھی نہیں رکھتے کہ ان کے پاس زکوٰۃ لازم ہے۔ تو یہاں تک ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے کے جاتے تھے عبادت کے لیے، اور وہ سطح زمین سے بہت بلند ہے، مطلب 3000 فٹ کی بلندی پر ہے، بہت بلند، تو اتنی عمر میں 60 سال کی عمر میں اور اوپر پہاڑ پہ چڑھنا، اور حضور علیہ السلام کے لیے باقاعدہ کھانا لے کے جانا۔ اب تو وہاں پہ سیڑھیاں ہیں، اس دور میں سیڑھیاں موجود بھی نہیں تھیں، تو جب وہ اوپر جاتی تھیں تو یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کو اللہ نے بھی سلام کیا اور جبرائیل امین بھی جن کو سلام کرتے تھے کہ اے اللہ کے محبوب، خدیجہ ویسے تو نام ہے لیکن مشہور جو ہے وہ خدیجہ ہے، تو اب کیا اسے کہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے سالن اور روٹی لے کر آ رہی ہیں، تو اللہ کے محبوب، اللہ نے ان کو سلام بھیجا اور جبرائیل نے ان کو سلام بھیجا۔ یہ اللہ سے محبوب، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی زوجہ محترمہ، اور دونوں ہی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے حضور کی بہت زیادہ ظاہری طور پہ مدد فرمائی، حضور سے محبت کی اور اپنی جان تک نچھاور کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ دکھ ہوا، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے دکھوں کا سال، مطلب عام الحزن۔ اچھا، اس کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اسلام لے کر طائف تشریف لے کر گئے۔ طائف میں آپ کو پتہ ہے بڑے مشہور واقعہ ہے کہ جہاں پہ اوباش جو نوجوان تھے انہوں نے حضور کو نقصان پہنچایا، اور وہاں پہ جو عداس تھے وہ مسلمان ہوئے۔ اسی طرح جب عام الحزن پیش آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے، اور تکلیف میں ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے بہت قریب بندہ کوئی چلا جاتا ہے، تو اللہ کی محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا، واقعہ اسراء پھر تب پیش آیا تھا کہ محبوب سے ملاقات، محبوب کو بے پردہ زیارت کروائی نا، تمام زمین و آسمان کی سیر کروائی، پھر جنت کی سیر کروائی، تمام آسمانوں کی سیر کروائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بھی حضور کی رسائی ہوئی کہ جہاں پہ جبرائیل کی بھی رسائی نہیں تھی، اور اس کے آگے بھی پھر میرے آقا تشریف لے کر گئے، اور پھر ثم دنا فتدلی قاب قوسین، مطلب وہ والے جو مقامات ہیں وہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اور جب معراج کی رات ہی اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ اب کتنی بڑی بات ہے، آسمانوں پر بلا کے کئی احکامات ہیں جو زمین پر موجود ہو کر اور پھر نازل ہوئے، احکامات عطا ہوئے، لیکن نماز کا جو تحفہ ہے خاص کر آسمان پر بلا کے، ادھر لامقام پر بلا کے پھر اللہ نے عطا فرمایا۔ تو اٹس مین، اور حدیث پاک بھی ہے نا کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ تو معراج کیا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار یہ بندہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے، مینس کہ یہ بندہ اپنے علم کی معراج پر ہے۔ اسی طرح جب آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی لامکاں کا فیض عطا کرتا ہے۔ لامکاں کا فیض کیا ہے؟ نور ہے، علم ہے، جو کہ نیچے تشریف لا کے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو عطا فرمایا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ آپ کے سارے گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم فرماتا ہے۔ مولا علی پاک فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز ادا کرتا ہوں، اور جب یہ چاہتا ہوں میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں کیا کرتا ہوں؟ قرآن پڑھتا ہوں۔ تو یہ ہے مکی زندگی کے سال مبارک۔